بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پنجاب کے اندر انتہائی دلچسپ قسم کا ماحول ہے اور بہت گرم ماحول بھی ہے۔ دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے۔ حکومتی اتحاد یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہماری سائیڈ پہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ایم پی ایز رابطے میں اور 10 سے 11 ہماری سائیڈ پہ آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے بہت سارے ایسے ممبر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں، اور 3-4 جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ بھی کچھ بڑا اپ سیٹ ہونے والا ہے جو تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کیا مشکلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، انہوں نے ایک ری ایکشن دیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ کیا انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے، اور کیا وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے اہم وہ یہ کہ حامد میر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، میرے ولاگ کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انہوں نے بڑے چیلنجز کیے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، مقتدر حلقوں کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں، آپ کے سامنے ڈیٹیل میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں، بڑا دلچسپ ماحول ہے وہاں کا۔ سیاست تو پاکستان کی ویسے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ ماحول گرم ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اب وہاں سے اعتماد کا ووٹ لینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے مشکل ہو گیا آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو 2 چیزیں کنفرم کر دوں کہ 180 تحریک انصاف کے ممبر ہیں پنجاب کے اندر، اور 10 ممبر ہیں کاف لیگ کے۔ یہ ٹوٹل تعداد بنتی ہے 190، اور 179 یا 180 کے قریب جو ہے اس وقت اپوزیشن ہے پنجاب کے اندر، جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے اتحادیوں کی تعداد بنتی ہے پنجاب کے اندر اس وقت۔ تو معاملہ ہے 10 ووٹوں کا، لیکن تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا اپ سیٹ ہونے والا ہے، وہ یہ کہ 2 ممبر تو آلریڈی مائنس ہو گئے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، اگرچہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں وہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول بن جاتا ہے، لیکن فی الوقت ان کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں 2 مزید اور مائنس ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سے؟ ایک تو ہیں ڈپٹی اسپیکر جو تھے پنجاب کے اندر مزاری صاحب، ایک تو ان کا ووٹ نہیں ہوگا، وہ جنہوں نے لیٹر لہرایا تھا اور کہا تھا آئی جسٹ ریسیو دا لیٹر فرام چودھری شجاعت۔ اس کے بعد جو ہے نا تحریک انصاف کو تو لازمی بات ہے ان کو سائیڈ لائن کرنا ہی تھا، اب ان کا ووٹ تو نہیں ہونا۔ دوسری سائیڈ پہ ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور دوسرے نمبر پر وہ ممبر پنجاب اسمبلی جو ترکی چلے گئے تھے، جن کے گھر پر کارکنوں نے، تحریک انصاف کے کارکنوں نے بعد میں جا کے احتجاج بھی کیا، تو یہ 2 ووٹ ہو گئے اور مائنس ہو گئے، ٹوٹل 4۔ اب تعداد رہتی ہے 176۔ مرحلہ بہت دلچسپ ہے۔ پہلے خبر آ رہی تھی کہ صرف ایک خاتون ممبر جو مخصوص نشست سے سلیکٹ ہو کے آتی ہے، چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ممبر، اور جو مخصوص نشست سے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، چاہے وہ خواہ وہ عورت ہو یا وہ کوئی منورٹی کی کوئی سیٹ ہو، ان کا ووٹ تو ایکول ہوتا ہے بہرحال۔ تو ایک کی خبر پہلے آ رہی تھی کہ وہ سائیڈ ہو گئی ہے، اگر اس کو کوئی اچھی آفر مل جاتی ہے تو مبینہ طور پر، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اب یہ خبر موصول ہوئی ہے بڑے اہم ذرائع سے کہ اب 3 سے 4 مخصوص نشستوں کی خاتون ووٹر ایسی ہیں جو یہ چاہ رہی ہیں اگر ان کو کوئی اچھی آفر ہو جاتی ہے تو وہ دوسری سائیڈ پہ چلے جائیں گی، مطلب کہ وہ پنجاب کے اندر جو اپوزیشن ہے ان کی طرف جا سکتی ہیں، چونکہ آنے والے وقتوں میں انہیں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ان کو سلیکٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ بڑا ایک اپ سیٹ ہے تحریک انصاف کے لیے، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اب کب لینا ہے انہوں نے اعتماد کا ووٹ، یہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ان کے لیے پریشانی آ گئی۔ اب ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں، وہ یہ کہ اگر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نہیں لے سکتے، میں بارہا کہہ چکا ہوں اپنی ولاگ کے اندر، تو پھر ہوگا مقابلہ 2 بندوں کا، پھر کیونکہ انہوں نے قائد ایوان کسی نہ کسی کو تو منتخب کرنا ہے، اس سلسلے میں پھر ان دونوں کو کھڑے ہونا پڑے گا، چونکہ تحریک انصاف کے لیے پھر پرویز الہی اور اس دوسری سائیڈ کے لیے پھر ہوں گے حمزہ شہباز، پھر جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ بازی لے جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا عمدہ فیصلہ سامنے آیا، وہ یہ کہ بلدیاتی انتخابات پہلے 31 کو ہونے تھے، 31 دسمبر کو،
پھر بیچ میں خبر چلی کہ اب حکومت نے جو ہے الیکشن کمیشن کو بولا ہے کہ آپ برائے کرم الیکشن کو ملتوی کر دیں. پھر ان کی بات کو مان لیا گیا, الیکشن کو ملتوی کر دیا. پھر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. پھر آج بڑا ریلیف مل گیا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو. اب سارا معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ کل یعنی کہ بروز 31 دسمبر کو الیکشن ہر حال میں کروانے پڑیں گے الیکشن کمیشن کو. تو اب الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم 7 سے 8 دن درکار ہیں کہ سامان کی ترسیل, اس کے علاوہ جو ڈیوٹیوں پر مامور ہوں گے پریزائڈنگ آفیسرز وغیرہ, تو ان کے لیے ہمیں 6 سے 7 دن چاہیے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. بڑی دلچسپ ماحول بنا ہوا ہے اس وقت. اب سمجھ نہیں آ رہے کہ کس طرف جایا جائے. لیکن رانا ثناءاللہ نے اس پر ریئیکشن ایک دیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات کل نہیں ہو سکتے, ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اس فیصلے کے آگے, لیکن انتخابات کل نہیں ہو سکتے. اب ذرا غور کیجئے. پھر کہتے ہیں جی ہم پہ تنقید کیوں ہوتی ہے. فیصلہ سر تسلیم خم کا مطلب ہے کہ ہم نے فیصلہ مان لیا اور من و ہن مان لیا, اور اسی طرح ہوگا جس طرح ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے کورٹ کی جانب سے. لیکن ایک سائڈ پہ وہ اقرار بھی کر رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. کورٹ کو مان رہے ہیں, کورٹ کی نہیں مان رہے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ بہرحال صادر فرما دیا ہے. ناظرین اکرام, اب بات کرتے ہیں حامد میر کے بیان پر, جو انتہائی اہم بیان ہے, جو اس ولاگ کا مین جو تھیم آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کا کمپلیٹ جو ہے مکمل پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. حامد میر نے بیان دیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بیان انہوں نے دیے جو مد نظر رکھتے ہوئے جو عدم اعتماد آیا تھا عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر. تو اس وقت جو معاملہ پیش آیا تھا, اور جنرل باجوہ کے متعلق انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں. یہ حامد میر نے جو بیان دیا آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ کے سناؤں گا اور پوسٹ مارٹم بھی کروں گا. ان کا کہنا تھا جی میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جائیں. جب ووٹ اعتماد کا لینا تھا عمران خان نے عدم اعتماد کے خلاف, تو اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو یہ کہا جا رہا تھا باجوہ کی طرف سے, جنرل باجوہ کی طرف سے, کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا بلکہ اس کے ساتھ رہنا ہے. لیکن بعد میں ہوا کیا سنیے گا. میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری تردید کریں, اور یہ انہوں نے بالکل اوپن یہ کہا کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں باجوہ صاحب کو کہ وہ میری اس بات کی تردید کریں. میں اس بندے کا نام لوں گا جس کے ذریعے باجوہ صاحب نے میسج دیا تھا کہ MQM کو اور BAP کو کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں, میں اس کا نام لے سکتا ہوں, جس کے ذریعے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے میسج دیا تھا BAP کو, بلوچستان عوامی پارٹی, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا. ہوا کیا تھا دراصل میں, جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ لیکن اس وقت جو ادارہ تھا وہ مکمل نیوٹرل تھا, لیکن باجوہ صاحب کی ڈبل اور ٹرپل پالیسی کی وجہ سے وہ پرائیویٹ یہ اپنے طور پہ یہ کہہ رہے تھے ان پارٹیوں کو کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. چونکہ ان کو جو اہم طاقت ہے اس کی جانب سے, جو اسٹیبلشمنٹ کے مین کردار ہیں ان کی جانب سے ان کو کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا, جس وجہ سے انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا اور عمران خان کی حکومت بالآخر گر گئی. تو یہ حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ عمران خان اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ اور اس کی جو کمان ہے وہ ایک سائڈ پہ, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور چیلنج بھی کیا قمر جاوید باجوہ صاحب کو. شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے حامد میر صاحب, انہوں نے یہ تلخ خیز انکشافات نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیے. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.